میرے پیارے عزیز دوستو، آ گئے وہ قیمتی 2 دن جس میں بندے کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے انڈیا یعنی کہ ہندوستان کے اندر 8 ذی الحج 15 جون کی ہوگی اور 9 ذی الحج 16 جون کی ہوگی۔ 16 جون کی شام مغرب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک خاص دعا کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ عزیزان گرامین اس دعا کے پڑھنے سے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنے زیادہ فائدے نصیب ہو سکتے ہیں۔ خاص کر کے جو لوگ حاجت مند ہیں، جن لوگوں کی مرادیں ہیں، جن لوگوں کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان کے لیے یہ 2 دن یعنی کہ 8 اور 9 ذی الحج بڑے ہی قیمتی دن ہیں، کیونکہ ان 2 دنوں کے اندر آپ لوگوں کو جو وظیفہ، جو دعا بتائی جائے، اس کو پڑھ کر آپ لوگ اللہ رب العزت سے کچھ بھی فریاد کر لیں، کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی دعا مانگ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 دنوں کے اندر یعنی کہ 48 گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کی وہ مراد پوری ہوتی ہوئی آپ کو خود دکھ جائے گی۔ یہ 2 دن ایسے قیمتی دن ہیں، ان 2 دنوں کا جو ہم خاص وظیفہ آپ کو بتانے والے ہیں، اس کو پڑھ کر واقعی میں انسان اپنی زندگی کے اندر بڑے معجزات دیکھتا ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، ہر مسلمان 8 اور 9 ذی الحج کو ان خاص دعاؤں کو ضرور پڑھے۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیزان گرامین، ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفات کے میدان میں سارے حاجی اکٹھا ہوں گے، وہاں پر بعد نماز ظہر دعائیں مانگیں، نفل پڑھیں، کیونکہ یہی دعا قبولیت کا دن اور وقت ہے، جو ہمارے بھائی بہن وہاں نہیں پہنچ پائے، یعنی کہ جن کو اس بار حج نصیب نہیں ہوا، تو وہ لوگ 8 اور 9 ذی الحج کو 8 ذی الحج کی بعد نماز ظہر سے اس خاص وظیفے کو شروع کریں اور اپنے گھر پر ہی وظیفے وظائف جو بھی ان کے یاد ہو پڑھتے رہیں، اور پڑھنے کے بعد میں دعائیں مانگیں، اور دعائیں ایسے مانگیں جیسے کہ عرفات کے میدان میں دعا مانگ رہے ہیں، اور ایسے رو رو کر دعا مانگیں، تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دعائیں سال بھر سے ہم مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو میرے پیارے عزیز دوستو، میرے کہنے سے آپ لوگ ان قیمتی 2 دنوں میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دعائیں مانگ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی آپ مانگیں گے وہ ضرور پائیں گے۔ اس خاص وظیفے کو پڑھ کر آپ لوگ دنیا کی کسی قسم کی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، چاہے کسی بیماری سے شفا کی دعا ہو، یا اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا ہو، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب کی مغفرت کی دعا ہو، چاہے قرض ادا کرنے کی دعا ہو، چاہے دشمنوں سے نجات پانے کی دعا ہو، چاہے کاروبار میں بے شمار ترقی پانے کی دعا ہو، یا رزق روزی کی ہو دعا، چاہے کسی مقدمے میں کامیابی کی ہو دعا، چاہے کسی نوکری روزگار کی ہو، وہ چاہے کوئی بھی دعا ہو، انشاءاللہ 8 اور 9 ذی الحج کو آپ لوگ اس خاص وظیفے کو پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ وظیفے کا طریقہ سمجھیے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو 8 ذی الحج سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ 15 جون سے شروع کرنا ہے اور 16 جون کی مغرب سے پہلے ختم کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی کوئی بھی تعداد نہیں ہے، وظیفہ آپ لوگوں کے پاس جب بھی وقت ہو، مان لیا آپ کے پاس اس دعا کو پڑھنے کا وقت 5 منٹ کا ہے تو آپ 5 منٹ پڑھیے، آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے آپ 10 منٹ پڑھیے۔ اس طریقے سے سمجھیے جیسے کہ آپ کوئی کام کر رہے تھے، اس کے بعد میں جب آپ فری ہو گئے تو آپ سے جتنا پڑھ ملے 4 بار، 5 بار، 11 بار آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اس کے بعد کوئی کام آ جائے پھر آپ اپنے کام میں لگ جائیے، پھر اس کے بعد جب ٹائم ملے، جب بھی فری ہوں، پھر آپ لوگ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یعنی کہ ان 2 دنوں میں 8 اور 9 ذی الحج یعنی کہ 15 جون اور 16 جون کو آپ لوگوں کو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا ہے جب بھی وقت ملے گا۔ دعا آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیے، اس کی تعداد نہیں ہے، اسی لیے آپ لوگ اس میں چاہیں تو درود پاک شروع اور آخر میں پڑھیں، اگر نہ چاہیں تو نہ پڑھیں۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ لوگ ہر بار اس دعا کو پڑھنا شروع کریں، اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ دعا کوئی اور دعا نہیں ہے، یہ تیسرا
کلمہ ہے جو کہ ہر مسلمان کے بخوبی یاد ہوتا ہے، اور اس وظیفے کے اندر آپ لوگوں کو استغفار بھی پڑھنا ہے، جو کہ یہ بھی ہر مسلمان کو بخوبی یاد ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی اسکرین پر دیکھیے، جو پڑھے لکھے حضرات نہیں ہیں وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو آپ لوگ بے تعداد پڑھیں گے، اور بے تعداد ہی آپ لوگ استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ مان لیا آپ کے پاس میں وقت تھا 10 منٹ کا، اس میں آپ لوگ 50 بار تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، اور کم سے کم جتنا وقت بعد میں بچے اس میں آپ لوگ استغفار پڑھ لیجئے۔ استغفار میں آپ لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس استغفار کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پر ان 2 دنوں میں آپ لوگوں کو پیارے عزیزان گرامی تیسرے کلمے پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ تیسرے کلمے کو آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تجربے داروں کے مطابق اس کو اتنا پڑھنے کے لیے ان خاص 2 دنوں میں بتایا ہے کہ اتنا آپ پڑھیے کہ آپ کا گلا سوکھ جائے، اور پڑھتے وقت آپ لوگ اپنے پاس پانی رکھ لیجئے، پانی سے اپنے گلے کو پھر سے تر و تازہ کیجئے، اپنے گلے کو پھر سے گیلا کیجئے، اور پھر آپ لوگ بے تعداد پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ قیمتی 2 دن ہیں، یہ وہ قیمتی دعا ہے، یہ وہ قیمتی وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کی سالوں پرانی مرادیں 2 دن کے اندر قبول ہو سکتی ہیں۔ عزیزان گرامین 48 گھنٹے کا وقت نہیں لگے گا، آپ کی مرادیں آپ کو قبول ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ اس وظیفے کی مدت خاص کر کے صرف 2 ہی دن کی ہے۔ 16 جون یعنی کہ 9 ذی الحج کو آپ لوگوں کو مغرب سے پہلے اس وظیفے کو روک دینا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد سے 10 ذی الحج لگ جائے گی۔ اب اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی بیچ کی رات، یعنی کہ جو خاص عید الاضحیٰ سے پہلے کی رات ہے، جس رات میں حاجی لوگ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی ایک وقت میں نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد نفل پڑھ کر وظیفے وظائف دعا درود پڑھ کر دعائیں مانگیں گے، وہ 9 اور 10 کے بیچ کی رات بھی دعا قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں آپ 2 رکعت نفل نماز جب عشاء سے فارغ ہو جائیں تب پڑھیں، نیت اسی طریقے سے باندھیں جیسے کہ نماز میں باندھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ لوگ ثنا کے بعد میں الحمد شریف کو پڑھیں، اس کے بعد 15 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوں، اب آپ کو الحمد پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 بار آپ لوگ سورہ ناس یعنی کہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، 3 بار پڑھیں، اور رکوع کریں، سجدہ کریں، قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور آخر میں دعا پڑھ کر آپ لوگ سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے 2 رکعت نفل نماز ہو گئے، خاص کر کے عید الاضحیٰ کی رات کے، یعنی کہ 9 اور 10 ذی الحج کے جو بیچ کی رات ہے اس رات کے۔ جب آپ لوگ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر سلام پھیر لیں، اس کے بعد میں آپ لوگ تیسرے کلمے کو، جس کو خاص 8 اور 9 ذی الحج میں پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو بتایا، اسی تیسرے کلمے کو آپ لوگ اس مبارک 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد میں بھی کم سے کم 1 تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد میں کچھ تعداد آپ لوگ استغفار کی پڑھیں، اور یہ سب کرنے کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز، تیسرے کلمے کو پڑھیں، 1 تسبیح، اور کچھ مرتبہ استغفار پڑھ کر آپ لوگ دعا بھی کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی جائز مرادیں اللہ کی بارگاہ میں اسی 1 رات میں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ جو 2 رکعت نفل نماز ہے، ان کی آپ لوگ تاثیر سنیے، ان کا فائدہ سنیے۔ جس انسان نے بھی 9 اور 10 ذی الحج کی اس بیچ کی رات میں ان 2 رکعت نفل نماز کو ادا کر لیا، اس کے بعد میں ان وظیفوں کو پڑھا تو اس کی مرادیں تو قبول ہوں گی ہی، اس کی دعائیں تو قبول ہوں گی ہی، جو بھی مانگے گا وہ تو پائے گا ہی۔ ساتھ کے ساتھ میں ان 2 رکعت نفل نماز کو 8 اور 9 ذی الحج کی بیچ رات میں پڑھنے والے کو 70 سال کی عبادت کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، اور وہ انسان گناہوں سے بھی، تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، جو بھی باتیں اس ویڈیو کے اندر بتائی گئیں ان پر ضرور عمل کریں۔